یہ سرجانی ٹون سے محمد ندیم پوچھ رہے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا کیسا ہے؟ آج کل جو 12 ربیع الاول کو جھنڈے لگائے جاتے ہیں اور عید میلاد النبی منائی جاتی ہے، یہ منانا کیسا ہے شریعت کی نظر میں؟ یاد رکھیے گا کہ یہ جو 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی مناتے ہیں، یہ اس طور پر مناتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے، اس وجہ سے لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں اور خوشی کا دن مناتے ہیں، اس میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک وجود کا دنیا میں آنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود ہی کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف آوری ہی کی وجہ سے تو اللہ تعالی نے آسمان زمین کو قائم رکھا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا یہ بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ یہ ہر مسلمان کی فطری خوشی ہوتی ہے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت پہ ان کو خوشی نہ ہو، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ فطری خوشی ہے ہر مسلمان کی، لیکن یہ خوشی منانی کیسی ہے؟ دلی طور پر تو ہر مسلمان کی فطری خوشی ہے، اور صرف یہ 12 ربیع الاول کی دن کی خوشی نہیں ہے بلکہ پوری زندگی کی خوشی ہے۔ لیکن یہ خوشی منانی کیسی ہے؟ یہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگی کو دیکھا جائے گا کہ انہوں نے اس خوشی کو منائی ہے تو کیسے منائی ہے، اور منائی ہے یا نہیں منائی ہے، یہ ظاہر سے بات ہے قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں اور تاریخ میں ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات ضرور ملے گی۔ تو یاد رکھیے گا حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد 40 سال کی عمر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال دنیا میں گزارے، 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے اور 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے، تو 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں گزارے۔ نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی طرح ایسے حدیث یا ایسے واقعات ثابت نہیں ہے قرآن اور حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میلاد النبی منایا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو، ایسے کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے۔ پھر حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے اہل بیت، یعنی اہل بیت سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ازواج مطہرات حضرت عائشہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور دیگر ازواج مطہرات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنے بھی ازواج مطہرات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد حضرت فاطمہ اور حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت کلثوم، اور اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے، یہ سب اہل بیت ہے۔ تو اہل بیت میں سے کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت یعنی 12 ربیع الاول کو اس طرح جلسے، اس طرح جلوس، اس طرح جھنڈیاں، اس طرح خوشیاں نہیں منائی ہے۔ اور پھر اہل بیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان دینے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقیناً ہم سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ انہوں نے بھی ایسی کوئی بھی خوشی کا دن نہیں منایا ہے، نہ 12 ربیع الاول کو منایا ہے، نہ 8 ربیع الاول کو منایا ہے۔ ایسی کوئی خوشی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے نہیں منائی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ائمہ مجتہدین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل، ائمہ مجتہدین میں سے بھی کسی نے بھی اس طرح کی خوشی نہیں منائی ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تو ہر مسلمان کو فطری خوشی ہوتی ہے، اور جس کو خوشی نہ ہو وہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اس طرح دین منانا، کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام یا تابعی یا تبع تابعی یا ائمہ مجتہدین سے ثابت ہے یا نہیں؟ تو اس طرح کوئی بھی قرآن اور حدیث میں واقعات یا قرآن اور حدیث میں اس طرح کوئی حکم یا ان کا ایسے کوئی عمل ثابت نہیں ہے۔ تو جب ثابت نہیں ہے تو اس کو اس طور پر کب سے منایا جاتا ہے، کیوں منایا جاتا ہے، کس نے منایا ہے،
تو یاد رکھیے گا 6 ہجری کے بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، دنیا سے تشریف لے جانے کے 600 سال کے بعد، 600 سال کے بعد ایک بادشاہ تھا جس کا نام غالباً مظفر الدین تھا. انہوں نے سب سے پہلے یہ عید میلاد النبی کے نام سے جلسہ کیا تھا، عید میلاد النبی منایا تھا. پھر ہر سال مناتے تھے، وہ اپنے حکومت سے 3 لاکھ 4 لاکھ روپے اس زمانے کے لحاظ سے خرچ کیا کرتے تھے. انہوں نے 2 وجوہات سے بنائی تھی. ایک تو مسلمانوں کے اور عوام کی اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کہ مسلمان عوام اس وجہ سے جو ہے نا مجھ سے محبت کرے اور اس طرح میرے اقتدار کو، میرے حکومت کو طول ہو جائے، میری حکومت اقتدار لمبی ہو جائے. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ عیسائیوں سے متاثر ہوئے تھے. عیسائی نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن مناتے ہیں، اور اس دن اتنی فحاشی، اتنی گناہیں ہوتی ہے عیسائیوں کے یہاں، ان لوگوں کے یہاں کہ آدمی جو ہے نا توبہ کرنے لگتا ہے، انتہائی گناہیں ہوتی ہے. تو اس کو دیکھ کر اس بادشاہ نے یہ کام شروع کر دیا. اور ظاہر سی بات ہے اس زمانے کے بادشاہ تھے تو ان کے کوئی خاص درباری ملا بھی ہوتے تھے، تو وہ ملا بھی ان کے ساتھ ہو گئے. تو اس طرح وہ جو ہے نا عید میلاد النبی منانا شروع کر دیا گیا، اور مسلمانوں کے بعض طبقے یہ مناتے رہتے ہیں. تو شرعی طور پر اس کا منانا جائز اس وجہ سے نہیں ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، تبع تبعین، امام مجتہدین نے کوئی کام نہ کیا ہو، بعد والے لوگ اس کام کو ثواب کی نیت سے کرے اور جو لوگ نہ کرے ان کو برا سمجھے، اس کو کہتے ہیں بدعت. اور بدعت تو گناہ ہے، گمراہی ہے. فلہذا اس طرح عید میلاد النبی اس طرح بنانا جیسے کہ آج کل منایا جاتا ہے، یہ شرعی طور پر درست نہیں ہے. باقی ہر مسلمان کو فطری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے یقینی طور پر خوشی ہے. جس کو خوشی نہیں ہوتی ہے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے. لیکن اس طرح عید میلاد النبی بنانا جائز نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے گا 12 ربیع اول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، یہ مشہور قول ہے. لیکن جو ہے نا بڑے بڑے ائمہ کے نزدیک مشہور قول اور صحیح قول یہ بھی ہے کہ 8 ربیع اول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے. اس زمانے میں تو تاریخوں کو نوٹ نہیں کیا جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 2 قول ہیں. ایک قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 ربیع اول کو ہوئی ہے، اور دوسرا قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع اول کو ہوئی ہے. تو اب اس میں اختلاف ہو گیا. کوئی بھی یقینی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا ہے، کوئی بھی عالم، کوئی بھی مفتی یقینی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع اول کو ہوئی ہے یا 8 ربیع اول کو ہوئی ہے. یقینی طور پر کوئی ایک دن متعین نہیں کیا جا سکتا ہے. تو جب یہ ولادت کا دن یقینی طور پر کسی کو معلوم نہیں ہے تو پھر 12 ربیع اول کو میلاد کیسے منائی جا رہی ہے؟ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی ہے، دنیا سے پردہ فرما گئی تو وہ کون سا دن تھا؟ تو اس میں بھی 12 ربیع اول کا قول بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع اول کو بھی ہوئی ہے. یعنی یہ قول بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع اول کو ہوئی ہے. 8 کی بھی ہے، 3 کی بھی ہے، 1 کی بھی ہے، 17 کی بھی ہے. لیکن 12 ربیع اول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، یہ بھی ایک قول ہے. تو آپ بتائیے گا، فرض کر لے اگر یہ قول درست ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع اول کو ہوئی ہے، اور یہ قول بھی درست ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع اول کو ہوئی ہے، تو 12 ربیع اول کو جو خوشی منائی جاتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی منائی جا رہی ہے یا پیدائش کی منائی جا رہی ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، انتقال فرما گئے تھے، تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا کیا حال تھا، کیسے رو رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار ہاتھ میں لیا تھا کہ اگر کوئی کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے میں ان کی گردن اڑا دوں گا. کیا حال تھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو رہے تھے. تو اس دن کے مناسبت سے اگر خوشی منائی جا رہی ہے تو یہ کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی بری بات ہے. تو لہٰذا ہر مسلمان فطری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے دل و جان سے خوش ہوتے ہیں، اور یہ ایک فطری عمل ہے. اور میں نے بتایا جو خوشی کا اظہار نہیں کرتے، خوش نہیں ہوتے اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے، وہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اس طرح عید میلاد النبی منانا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں سے کسی نے بھی نہیں منائی، ائمہ مجتہدین میں کسی نے نہیں منائی. کیا وہ لوگ اہل بیت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن، یہ جو اہل بیت ہے ان میں سے بھی کسی نے نہیں منائی۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سے زیادہ محبت کرنے والے تھے اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، لیکن انہوں نے نہیں منائی۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا منانا شریعت میں نہیں ہے، اور آج کل جو ہے نا جو نہیں مناتے ہیں تو ان کے خلاف باتیں کی جاتی ہے، گستاخ رسول تک کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جب اس کے خلاف بات کرتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا شرعی طور پر جو ہے نا درست نہیں ہے، شرعی طور پر صحابہ کرام نے نہیں منائی ہے، لہٰذا یہ بدعت ہے۔ تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو ان کو مرچ لگ گیا، ہمارے جھنڈوں سے مرچ لگتا ہے۔ او بھائی، آپ لوگوں کے جھنڈے سے، آپ لوگوں کے چراغوں سے، آپ لوگوں کے کوئی متعین دین اس طرح عید میلاد النبی منانے سے کسی کو مرچ نہیں لگتا۔ اگر کوئی غلط عمل کر کے جو ہے نا گمراہی والا عمل کر کے جہنم میں جانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو مولنا چاہتا ہے، تو اس میں مرچ لگنے کی کیا بات ہے؟ جائے جہاں جانا چاہ رہے وہیں جائے، لیکن اس طرح ثابت نہیں ہے، شریعت سے ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو نہیں منانا چاہیے۔ ہاں، اس کے منانے سے آدمی کافر مشرک بھی نہیں ہوتا۔ جو مناتے ہیں تو وہ یقیناً ناجائز کرتے ہیں، جائز نہیں ہے منانا اور بدعت ہے، لیکن کافر مشرک نہیں بنتے ہیں اس سے وہ لوگ، تو لہٰذا اس سے جو ہے نا باز رہنا چاہیے۔ یہ بعد میں آہستہ آہستہ یہ اتنا زیادہ ہو جائے گا اگر لوگوں نے اس کو نہیں چھوڑا کہ مخلوط نظام ہوگا۔ جو ہے نا آج کل بھی ایسے محفل ہوتی ہے عید میلاد النبی کے نام سے کہ وہ نوجوان لڑکیاں ہوتی ہے اور وہ نعتیں پڑھتی ہے، اور پھر نوجوان لڑکے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جو ہے نا مخلوط نظام بعض دفعہ ہوتا ہے، تو یہ بہت جو ہے نا بری بات ہوتی ہے۔ نماز نہیں ہوتی ہے، نماز نہیں پڑھتے، دیگر چیزیں نہیں ہوتی ہے، بس عید میلاد النبی میں نعتیں پڑھ رہے ہوتے، تو لہٰذا عید میلاد النبی منانا شریعت میں ثابت نہیں ہے، نہیں منانی چاہیے۔ ہاں، اس کے منانے سے آدمی کافر مشرک بھی نہیں ہوتا ہے۔